راستے سے بچائیے جن پر آپ کا غصہ نازل ہوا اور جو گمراہ ہو۔ درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں کے امام سلطان الانبیاء آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات علماء کرام، طلباء عزیز، فارغ ہونے والے علماء، مفتیان کرام، دور حدیث سے فارغ ہونے والے فضلاء، اس وقت میں تقریر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوا سبق دہرانے کی کوشش کروں گا۔ ماشاءاللہ مجھ سے پہلے مقررین نے آپ کو بہت اچھی نصیحتیں کی۔ اس موقع پر میں تو نصیحت کرنے کے قابل نہیں، کچھ گزارشات ہی کر سکتا۔ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ فارغ ہونے والے پیارے بچوں، آج آپ فارغ ہو کر اپنے میکے سے گویا کہ سسرال میں یعنی عوام کے ساتھ اپنی زندگی میں عمل کے میدان میں قدم رکھ رہے ہو۔ مدرسہ آپ کا میکہ تھا، یہاں جس طرح بیاہ کے جانے والی لڑکی کے موقع پر ماں باپ کو خوشی بھی ہوتی ہے، غم بھی ہوتا ہے کہ بچی اپنے ماں باپ کے آغوش میں، ماں کی ممتا میں، باپ کی شفقتوں میں پل کر اور لاڑ و پیار سے بڑی ہو کر بیاہ کے جاتی ہے، تو ماں باپ کو بچی کی جدائی کا غم بھی ہوتا ہے اور بچی کی شادی کی خوشی بھی ہوتی ہے۔ ان ملی جلی کیفیتوں سے ماں باپ اپنی بچی کو رخصت کرتے ہیں۔ اسی طرح دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے اساتذہ کرام بھی آپ کو یہاں سے کچھ نصیحتیں دے کر رخصت کر رہے ہیں کہ آپ 8 سال 10 سال کوئی 12-15 سال یہاں رہے، زندگی کا ایک بڑا حصہ آپ نے یہاں گزارا اور ہر طرح کی صعوبتوں کو آپ نے برداشت کیا، کبھی کھانے پینے کے تعلق سے، کبھی رہن سہن، کبھی آپ کی تربیت کے بھی اساتذہ نے کبھی سختی بھی کیا ہوگا۔ ہر ایک کو آپ نے سینہ سپر ہو کر علم کے لیے برداشت کرتے رہے۔ آج یہاں پر مدرسے میں جس طرح ماں باپ اپنی بیٹی کے عیبوں کو چھپا کر رخصت کرتے ہیں، اسی طرح اساتذہ کرام ساری غلطیوں کو، کوتاہیوں پر پردہ پوشی کر آپ کو تیار کر جو عوام آپ کے انتظار میں ہے کہ آپ ان تک پہنچ کر ان کے دینی تقاضوں کو پورا کریں گے، دینی ضروریات کو ان کے پورا کریں گے، جو دین سے تشنا ہے ان کو سیراب کریں گے۔ عوام آپ کے انتظار میں ہے، لیکن یاد رکھنا یہاں سے جاتے ہوئے آپ جو دستار آپ کے سروں پر سجی ہے، یہ صرف اعزاز نہیں بلکہ ذمہ داری کی پگڑی آپ کے سر پر باندھی جاتی ہے کہ آپ نبی کے وارث ہیں۔ آپ اپنی ذمہ داری کا لحاظ رکھتے ہوئے عوام میں جا کر دین کی محنت، دین کا کام کرنا ہے۔ اس لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی پر تھی، اسی طرح ہمیں بھی سیدھی سادی زندگی گزارنا ہے۔ سادگی میں حفاظت ہے اور شوم خطرہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر پہلو سادگی پر رہے، ہمارا لباس اور ہماری سواری اور ہمارا مکان سادگی پر آ جائے تو اسی ہم جو ہے عافیت کے ساتھ چلتے رہیں گے، ورنہ انگشت نمائی کا لباس پہننے سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے آداب معاشرت میں آپ نے پڑھا کہ اس میں منع کیا کہ ایسا لباس نہ پہنا جائے جس سے لوگوں کی انگشت نمائی ہو۔ سادگی میں علماء کا وقار ہے،
शैतान ये पट्टी पढ़ाता है कि मैं जवान पट्टा हूँ, मैं रंग बिरंग के कपड़े पहनूं और बेल फूटे रहे, चमक दमक रहे, गला यूं हो और पॉकेट यूं हो, लोग मैं सड़क से गुजरूं तो लोगों की निगाहें मेरे ऊपर उठे और मैं लोगों के सामने सजकर और बन सवर कर जाऊं। नहीं प्यारे बच्चों, शैतान ने धोखा दे दिया। ये आप लोग समझ रहे हैं कि लोगों के सामने मैं अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन साथ साथ आपका वक़ार जो आलिम बनकर यहाँ से फाजिल बनकर मुफ्ती बनकर आप जा रहे हैं, आपका वक़ार मजरूह हो जाएगा। आपकी कोई तारीफ नहीं होगी, अलबत्ता ये हो सकता है कि लोगों की हासिदाना निगाहें आप पर पड़ेंगी। उसी को हसद कहते हैं और उसी को नजर कहते हैं जो जादू से खतरनाक होता है। इसलिए हम ऐसा लिबास पहने जो जिसके अंदर उलमा का वक़ार बाकी रहे और उसी के अंदर हमारी हिफाजत भी है। और ऐसी सवारियां लेकर हम ना फिरें, ऐसा बाइक ना चलाएं जो आवाम लोग जो 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 मन छले लड़के होते हैं, जो अपनी शान के लिए ऐसी सवारियां चलाकर यानी अपनी शोबाजी करते हैं। हमारी सवारी भी सादगी के साथ हो। अगर हमारा खाना पीना लिबास और हमारी जिंदगी सादगी पर आ जाए तो हमें जो इस खिदमत के सिले में सिला तो कोई दे नहीं सकता। रफ़े हाजत के लिए लोग जो हमारी खिदमत करें, थोड़े से रकम में भी हमारी ज़रूरतें अल्लाह पूरी कर देगा। अगर हम अपने नफ्स के चौंचलों के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, चौंचले पूरा करने के लिए काफ़ी पैसे की ज़रूरत है और पैसा बटोरने के लिए अपने ट्रैक से अपनी लाइन से हटकर दूसरे काम करने पड़ेंगे। जैसा कि हज़रत मुफ्ती साहब ने भी मना किया कि हम जिस यानी जो इल्म पढ़े हैं उसी इल्म की खिदमत करते रहना है, वरना मैदान से हटकर दूसरे काम करने पड़ेंगे। कहीं वहाँ इन्वेस्ट कर दिया, किसी और जगह इन्वेस्ट कर दिया और खुद ही तिजारत में उतर गए और बाजार में आवाम की तरह ये नहीं कि तिजारत हराम है बल्कि बिल्कुल ऐन हलाल चीज़ है, लेकिन जो इल्म का लगाम आपने लगा दिया है इसको मौत तक लेकर चलना है। हज़रत मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, बरीक़ रहमत फरमाए, हम सब की तरफ से अल्लाह ने जज़ा खैर अता फरमाए। मैं सुल्तान शाह मदरसे में 2 साल पढ़ाया और 1 साल इमामत की। इस दरमियान में मेरे वालिद साहब ने फरमाया कि ननियाल दनियाल दोनों ख़ानदान टीचरों का है कि तुम भी मैसूर यूनिवर्सिटी से एक उर्दू एमए का इम्तिहान लिखेंगे तो तुम भी लेक्चरर बन जाओगे, उर्दू में लेक्चर देकर यानी इस तरह टीचर बनकर आवाम की तनख्वाह से बेनियाज होकर ज़िंदगी गुजार सकोगे। इस ख्याल से मैसूर यूनिवर्सिटी मानासा गंगोत्री में मेरा एडमिशन कराया और वहाँ 15 दिन तक कॉन्टैक्ट प्रोग्राम में भी गया और फर्स्ट ईयर का इम्तिहान लिखकर पास भी हो गया। सेकेंड ईयर के भी 15 दिन का प्रोग्राम पूरा किया और टिकट आ गई। इस दरमियान में हज़रत मौलाना कासिम कुरैशी साहब रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि ये यानी गवर्नमेंट के इम्तिहानात लिख रहा है। उस वक्त सारे मशवरे कुम्हारपेट में हुआ करते थे। हज़रत ने मुझे कुम्हारपेट मस्जिद में बुलाया। सीधे तरफ मौलाना, बाएं तरफ हाजी अब्दुल रज़ाक साहब थे। दोनों ने बिठा करके इस दरमियान में छोटी तिजारत भी शुरू की। दोनों ने इस तरह से गोया कि 2 तरफ से मुझे घूंसे पड़ रहे हो, बीच में बिठा करके नसीहत किया। मौलाना कासिम कुरैशी साहब ने फरमाया कि मौलवी साहब एमए पढ़कर एमए हकाल के क्या पूछे, एमए पढ़कर एमए हकाल के किस कौन बोले कि तुम्हारा एमए का इम्तिहान लिखने जाओ। मौलवी साहब जो इल्म पढ़े हैं उसी इल्म के पढ़ाने में पढ़ने में जिंदगी गुजारो। मौलवी साहब तनख्वाह कम है, बरकत ज्यादा है। अल्लाह तुम्हारी ज़रूरतों को बगैर पैसों के पूरा करेगा। अल्लाह बगैर सवाल की ज़रूरतों को गैर से पूरा करेगा।
اس قلندر کی کہی ہوئی بات کو زندگی میں، اس مختصر سی زندگی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ زندگی کی کوئی ضرورت اٹکی نہیں، ہر ضرورت اللہ پاک پورا کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے بغیر سوال کا ہاتھ دراز کرے کہ ہر ضرورت کو اللہ نے پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح چلا رہے ہیں۔ اس لیے پیارے بچوں، جو علم آپ پڑھ کر یہاں سے جا رہے ہو، اسی علم کی محنت میں جہاں جو تقاضا ہوگا، آپ کی ضرورت ہوگی، قریے جات ہیں، اور جہاں ایسی آبادیاں ہیں جہاں مساجد نہیں ہیں، بچوں کے پڑھنے کا کوئی نظم نہیں ہے، چاہے آپ قاعدہ بغدادی ہی پڑھاؤ، اگرچہ کہ آپ فی استعداد اور درس نظامی کی کتابوں کے باصلاحیت عالم ہی کیوں نہ ہو، یہ دیکھو کہ کس جگہ میری ضرورت ہے۔ وہاں پہنچیں گے، چند دن فولاد کے چنے چبانا پڑے گا اور کانٹوں کی پگڈنڈی سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے آگے فولاد کے چنے چبانے کے بعد وہاں آپ کے لیے پستے کا فالودہ ملے گا جو بغیر چبائے کے نکل سکتے ہیں، اور آپ پگڈنڈی سے کانٹوں کی گزرنے کے بعد وہاں چمنستان اس کے آگے ہے۔ یہ تصور دماغ سے نکال دیجئے کہ پہلے ہی دن سے میں معزز جگہ صدر نشین بن کر بیٹھوں، لوگ میرے آگے پیچھے پھریں اور میرا استقبال کریں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اور اس کا تصور بھی دل و دماغ سے نکال دیجئے۔ بڑا بن کر کام نہیں کرنا ہے، کام کر کر بڑا نہیں بننا ہے۔ حضرت جی فرماتے تھے کہ بڑے بن کر کام نہ کرو اور کام کر کر بڑے نہ بنو، بندے بن کر کام کرو، بندوں سے بندگی ہی زیبا دیتی ہے۔ اس لیے انگور بننے سے پہلے منقع بننے کی کوشش نہ کریں، حالات ضرور آئیں گے، اس لیے کہ یہ میدان ہی ایسا ہے، آپ وارث انبیاء ہیں۔ اس میراث کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کے آپ وارث ہیں۔ آپ علیہ السلام کو اس راستے میں جو صعوبتیں جھیلنی پڑی، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اس کے بھی آپ وارث ہیں۔ طائف کی گلیوں میں آپ پر پتھروں کی برسات ہوئی، جو اذیت آپ کو پہنچی، اس اذیت کے بھی ہم وارث ہیں۔ آپ علیہ السلام کی دو بیٹیوں پر طلاق پڑ گئی، آپ نے اس دکھ کو برداشت کیا، اس دکھ کے بھی ہم وارث ہیں۔ تین چاند نظر آ جاتے تھے، ازواج مطہرات کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، ہم اس فاتح کے بھی وارث ہیں۔ آپ کو 3 دن ایسے گزر جاتے تھے، ایک لقمہ کھانے کو نہیں ملتا تھا، اس فاتح کے بھی ہم وارث ہیں۔ اس طرح چند دن مشقتوں کو جھیلنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام عطا کریں گے۔ اپنے بڑوں کی انتہا کو نہ دیکھیں، اپنے بڑوں کی ابتدا کو دیکھیں۔ خود ہمارے سامنے حضرت محتمیم صاحب کی شخصیت ہے کہ اس مدرسے کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے ابتدائی زمانے میں اس کے لیے کیا کیا کوششیں کی۔ کبھی آپ معمار بھی بنے، کبھی آپ یہاں کے مزدور بھی بنے، کبھی آپ یہاں کے خادم بھی بنے، ہر طرح سے اپنی ذات کو مٹا کر آج اللہ نے ان کو اس مقام پر بٹھایا ہے۔ آپ اس تصور کو نکال دیں، پہلے ہی دن سے میں اس مقام پر بیٹھ جاؤں گا، زنہار قطعاً ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب حالات سے گزرنا پڑے گا، حالات کو مانگنا نہیں ہے، حالات کے آنے پر سینہ سپر ہو کر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کر حالات کو جھیلنا پڑے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام کو پہنچائیں گے۔ حضرت والا کی عمر میں صحت میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کے سائے عاطفت کو تادیر اللہ ہمارے سروں پر قائم فرمائے۔ جس طرح انہوں نے پہلے دن سے اس ادارے کے لیے جو صعوبتوں کو اٹھایا اور برداشت کیا، آج یہ ادارہ شان و شوکت کے ساتھ، آب و تاب کے ساتھ یہاں موجود ہے، اور یہاں سے فارغین کا سلسلہ ہر سال جاری اور ساری ہے۔ ان کی قربانیاں اور اساتذہ کی کاوشیں اور ذمہ داروں کی محنتیں اور
عوام کی تعاون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہاں تک پہنچایا۔ تاج عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس مدرسے کو روز بروز ترقی عطا فرمائے۔ تو اگر بچوں اپنی زندگی میں اب فارغ ہونے کے بعد شاید بہت سالوں کا رشتہ بھی ہو گیا ہوگا، عنقریب تمہاری شادیاں بھی ہوں گی، دینداری کو ظاہر کرنے کا یہ اصل موقع ہے۔ ہماری دینداری کو پرکھنے کی کسوٹی ہے۔ دو موقعوں پر آدمی کتنا دیندار ہے خوب اچھی طرح چھلک کر سامنے آ جاتا ہے۔ ایک گھر کی شادیوں کے موقع پر، دوسرا گھر کی میت کے موقع پر آدمی کتنا دیندار ہے یہ اچھی طرح سامنے نظر آ جاتا ہے۔ اس لیے اس خوشی کے موقع پر یعنی اپنے ادارے پر کسی قسم کا دھبا آنے نہ دینا کہ اپنی شادی کو سادگی کے ساتھ کہ نکاح میں کوئی دعوت نہیں لیں گے دلہن کی طرف سے اور بے ڈھنگا لباس نہیں پہنیں گے۔ کتنے ہمارے فارغین، ہمارے ساتھی بھی، ہمارے مدرسے کے فارغین بھی یہاں سے جو دستار بندی کے موقع پر جو شایا پہنایا جاتا ہے وہی شایا پہن کر اپنا نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اپنے لباس میں بھی سادگی ہو، کسی قسم کی شرع شریف کے خلاف کوئی حرکت اپنی شادی کے موقع پر نہ ہو، اور لڑکی والوں سے مانگ کر ادارے کو شرمندہ نہ کریں، اساتذہ کو پر دھبا نہ لگائیں کہ لڑکی والوں سے ایک ایسا بھی واقعہ سننے میں آیا کہ کتنے لاکھ کا مطالبہ کیا، کتنا ہی زیور چڑھانے کا لڑکی والوں سے مطالبہ کیا۔ اس وقت پر سنتے ہی ہمارے سر شرم سے جھک گئے کہ انہوں نے اس طرح سے لڑکی والوں سے مانگ کیا ہے۔ قطعاً زنہار، آپ کو اللہ نے مرد بنایا، آپ رجال ہیں، لے کر شادی نہیں کریں گے بلکہ دے کر شادی کریں گے۔ بہترین مہر ادا کریں، اور آپ اپنی حیثیت کے مطابق نکاح کے دو ہی خرچ ہیں، ایک مہر کا ادا کرنا اور ولیمے کا سادگی کے ساتھ کرنا، اور یہ دونوں ذمہ داریاں مرد پر ہیں، عورتوں پر کوئی ذمہ داری نہیں۔ اس طرح سے شادی بھی سادگی ہو۔ اگر آپ مسجد میں امام بن جائیں تو آپ اپنی مسجد کی امامت کے زمانے میں ایسا نہ ہو کہ فون میں مصروف رہیں اور واٹس ایپ دیکھتے رہیں اور ادھر ادھر کی چیٹنگ کرتے رہیں، ابھی 2 منٹ ہیں، ابھی 5 منٹ ہیں، پھر آئیں موقع پر دوڑے آئیں، مسلیوں سے کہیں کہ بھائی ابھی ہم وضو بناتے ہیں، سیدھے استنجا خانے کو گیا اور وہاں سے وضو بنا کر تب تک مسلی انتظار میں ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلیاں انتظار کرتے تھے، میرا بھی انتظار کر لیں۔ میں نے اس صاحب سے کہا کہ بھائی کہ آپ علیہ السلام امامت کی تنخواہ لیتے تھے جو آپ کا انتظار کریں۔ اس طرح سے کو میں نے بات سمجھایا۔ سنن مؤکدہ کا اہتمام کر انتظار سلام کے ساتھ امامت کریں اور پوری طہارت کے ساتھ۔ تو استنجا سے پہلے استبراء بھی ہے، اس کا بھی خیال رکھ کر ایسی جگہ وضو کے کچے پاؤں سے چل کر نہ آئیں جہاں لوگ چپل پہن کر گزرتے ہیں۔ ایسی جگہوں سے، ناپاک جگہوں سے اپنے وضو کے کچے پاؤں سے گزر کر نہ آئیں، چاہے امامت کریں یا نہ کریں، یہ میرے لیے اور سب کے لیے ضروری ہے۔ اور جہاں آپ جس محلے میں رہتے ہیں اس محلے میں ضرور فجر کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں ادا کریں، وہاں جماعت کے ساتھ محلے کی مسجد میں فجر کی نماز پڑھیں۔ یہ نہیں کہ میں امام تو نہیں ہوں، وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں آپ رہتے ہیں اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز ضرور پڑھیں۔ باقی نمازیں ہو سکتا ہے کہ آپ دیگر مصروفیات کی وجہ سے دوسری مساجد میں پڑھ لیتے ہوں، اور اگر آپ کے دل و دماغ میں کوئی دین کا نیا طریقہ یعنی دین کے پھیلانے کے لیے کوئی نیا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کے دل و دماغ نے اس کا پلاننگ کیا ہے، تو اس کو عوام کے سامنے پیش کرنے سے پہلے اپنے اساتذہ سے ضرور مشورہ کریں۔ تجربہ کار اساتذہ کے سامنے اپنا طریقہ کار پیش کر پھر اس کو آگے بڑھائیں، اور اپنے اوپر ضرور ایک شیخ، ایک سرپرست رکھیں
اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھیں۔ میں جو چاہے کروں، جیسے چاہے دین کا کام کروں، نہیں اپنے اساتذہ سے جن سے آپ بیان ہیں ان سے بھی اور دعوت کے بزرگوں سے بھی ہر ایک سے مشورہ کر پھر ایک نتیجے پر پہنچ کر پھر سب کے تعاون، سب کی ہم خیالی سے اس دین کے کام کو آگے بڑھائیں۔ ورنہ اپنی جوانی کے جوش میں ایک صاحب نے کہا کہ عورتوں میں بے دینی زیادہ ہے، اس لیے ہم عورتوں میں زیادہ کام کریں گے، اس لیے عورتوں کے لیے تفسیر کا حلقہ رکھا اور کہا کہ جاتے ہوئے ساری خواتین کاپی میں اپنا فون نمبر لکھ کر جائیں۔ اب فون نمبر لکھ کر چلے گئے، وہاں فتنہ کھڑا ہو گیا۔ جن کے جو عورتیں تھیں ان کے شوہر وہ ان کی بیوی کے بارے میں غیرت ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے۔ انہوں نے سوال کھڑا کیا، امام صاحب کو میری بیوی کا فون نمبر کئی کو؟ وہاں سے فتنہ کھڑا ہو گیا اور وہاں سے اخراج کا ذریعہ سبب بن گیا۔ اس لیے آپ ضرور بہت اچھا جذبہ ہے، لیکن بڑے محتاط ہو کر اساتذہ سے مشورہ کر ڈھنگ سے سلیقے سے اور ہم بات کہنا ہے بے شک ضرور کہیے، اپنے موقف کو خوب مدلل بنا کر خوب اس کو دلیلوں سے آراستہ کر حکمت کے ساتھ اپنے موقف کو ضرور پیش کریں اور منفی پہلو سے بچ کر مثبت انداز سے پیش کریں۔ ضرور سنجیدہ لوگ آپ کی بات بولیں گے اور غلط باتوں سے بچیں گے، اجتناب کریں گے۔ اس طرح میری چند منتشر باتیں بچکانہ طفل مکتب کی طرح پتہ نہیں ادھر ادھر کی باتیں میں نے ہانک دی۔ اب تک آپ میری باتوں کو برداشت کرتے رہے، مجھ جیسے کندہ تراش سے سما خراشی کو برداشت کرتے رہے۔ میں جانے والے بچوں سے آخر میں معافی چاہتا ہوں۔ بچوں تم جہاں بھی رہو خوش رہو، پھولو پھلو، سرسبز رہو، شاداب رہو، آباد رہو۔ اللہ تمہارے سے اپنے دین کا کام لے لے، عزت والی زندگی اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ اور یاد رکھو کہ ہم نے ہمارے سے آپ کی تربیت کے تعلق سے کوئی سخت سست باتیں بھی اگر ہم نے کہہ دی ہو، کبھی مار پیٹ کی بھی نوبت ضرور آئی ہوگی، ان تمام باتوں سے آپ درگزر کر دینا۔ اگر محشر میں ان حقوق کے بارے میں اللہ کی عدالت میں ہمیں گرفتار نہ کرنا، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اپنے سے جو کچھ ہماری زبان سے آپ کے دل کو دکھا ہوگا یا پٹائی سے آپ کو اذیت پہنچی ہوگی، آپ ہمیں ہمارے تمام اساتذہ کو معاف کر دیں اور اپنی زندگی میں ذکر و دعا کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام اور اسی طرح 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ اہتمام سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔